میں آپ تمام احباب کو، یہ میرا بڑا مسکین بھائی ہے، حافظ فیاض بڑا مسکین بھائی ہے، میرے دائیں اور بائیں، یہ بائیں میرے صوفی ریاض صاحب، یہ بھی خلیفہ صاحب ہیں چورے شریف کے، یہ صوفی افضل صاحب یہ بھی خلیفہ صاحب ہیں، قاری قدیر صاحب یہ بھی خلیفہ صاحب ہیں، وہ سائیں اختر صوفی چوک وہ ہم سفر ہے میرا، میرے ساتھ جہاں پر بھی میں جاؤں میری گاڑی کا ڈرائیور بھی ہے، میرے ایمان کا ڈرائیور بھی ہے، چپ ہے لیکن مجھے ناز ہے، میں قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے سفر میں نماز میں سستی ہو جائے تو وہ میرا خلیفہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب نماز دیر ہو رہی ہے، اور ان کے چہرے بھی دیکھ لیں، مجھے وہ خلفاء نہیں چاہیے جو شریعت کے تارک ہیں، جو سنت کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، یہ اصل افراد میں یاد رکھنا، میں اپنے پیر بھائیوں کو ولی نہ بنا سکوں گا، غوث نہ بنا سکوں گا، لیکن پکا سنی ضرور بنا کے جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میں اپنے ان دوستوں کو، اللہ نے اگر مجھے زندگی دی، یاد رکھنا یہ ان کا عقیدہ پختہ ہوگا۔ پیر بھی اگر عقیدے سے ہٹ جائے تو کوئی مرید نہیں ہوتا، جب پیر کا ہی ایمان مکمل نہیں ہے تو مرید کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں پیر گمراہی پہ ہو اور مرید دیکھ کر چپ کر جائے تو اس سے بڑھ کر مرید گناہگار ہے، اور اگر پیر گمراہی پر ہے مرید کا کام ہے سیدھی بات کرنا۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی اولاد پاک آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا دار تھے، سفر کرتی تھی تو ساتھ وہ ان کے ساتھ وہ گن مین بھی ہوتے تھے، وہ شیر بھی ہوتے تھے، وہ کتے بھی ہوتے تھے، ان کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ کسی گھر میں نہیں رکتے تھے، وہ ٹینٹ لگاتے تھے کھلی جگہوں پہ۔ ایک جگہ پہ ٹینٹ لگایا تو وہ جس طرح مرید نے تاش رات کو کھیلنا شروع کی تو پیر صاحب کو بھی ایک دن انہوں نے انہوں نے کہا یا ہم جیسا ہو جائے گا یا ہمیں اپنے جیسا بنا لے گا، لیکن ایک لمبی مدت نہیں، وہ جب بھی سفر میں نکلتے تو 1 ماہ 2 ماہ رہتے تھے وہاں پر، شکار کرتے، زیادہ ان کو یہی تھا۔ ہوا کیا کہ ایک دفعہ رات کو اسی طرح وہ درویش سارے بیٹھے، انہوں نے تاش کھیلنے شروع کی تو ایک دن وہ سردار صاحب تھے، ابھی ان کی عمر بہت کم تھی، وہ بھی آ کے کھیلنا شروع ہو گئے۔ اب جو ان کا باورچی تھا نا، لانگری تھا، وہ ان کے دادا کا خلیفہ تھا۔ اس نے دیکھا نا کہ یار میرا پیر و مرشد سے ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، رسول پاک کی محبت دیا گلاں کرتا رہا، صحابہ کرام کی محبت دیا گلاں کرتا رہا، اہل بیت کی عشق دیا گلاں کرتا رہا، یہ میرا پیر کا پوتا کس رستے پہ چل پڑا ہے۔ وہ رویا اور اس نے کیے کیا، جب وہ سارے سو گئے نا سردار صاحب بھی اور پورا عملہ، اس نے اس تاش کو پھاڑا نا، پھاڑ کے باہر پھینک دیا۔ اب ان مریدوں نے جب سردار صاحب کو بتایا نا کہ حضور وہ تاش جو تھی وہ مل نہیں رہی، اب سردار صاحب کا جملہ سنے، کہتے ہیں اے کس چوڑے نے یہ حرکت کی ہے؟ بابا سامنے آیا، اس نے پٹکا لیا، اس نے اس طرح گلے میں ڈالا، اس نے کہا حضور یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے بڑا خوبصورت کہا ہے، دوبارہ ذرا جملہ پھر کہیں۔ انہاں کیا میں کہنا کس چوڑے دے پتر نے حرکت کیتی ہے؟ آپ نے فرمایا حضور تیسری دفعہ بھی فرمایا۔ جب سردار صاحب نے غصے میں کہا نا کہ کس چوڑے دے پتر نے حرکت کیتی ہے، آگے سے اس بابے نے جواب دیا حضور چوڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟ چوڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟ او دا کام گندگی چکڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں کوئی عام چوڑا نہیں ہوں، آپ کے باپ دادا کا چوڑا ہوں، اور یہ مجھے گندگی نظر آئی، میں نے اٹھا کے باہر پھینک دی ہے، پھاڑ کے پھینک دی ہے، اب جو سزا دینا چاہے مجھے دے لے، مجھے قبول ہے، یہ میرا پٹکا گلے میں ہے، مارنا چاہے فائر مارے، کتوں کے آگے پھینکے، شیروں کے آگے پھینکے۔ تو اس وقت اس پوتے نے کہا تھا کہ آج تو بابا تو میرا پیر ہے، میں تیرا مرید ہوں، اصل میں تو ملا ہے مجھے رستہ بتانے والا۔ اور احمد رضا خان بریلوی میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کے پیر و مرشد نے بھی، مریدوں کا بڑا کرم ہوتا ہے، مرید چنگے لگ جاؤں تو پیر بھی چنگے ہو جاندے ہیں، تو یا پیر بھی چنگا ہوئے پھر مرید بھی چنگے ہو جاندے ہیں، تو ایک پلو بھی کام گڑبڑ ہوئے تو کوئی کام چلتا دنیا واسطے سے چل رہا نا، لیکن آخر دو نہیں خراب ہونی ہوئی۔
احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیر و مرشد نے کہا تھا نا کہ حضور اوے احمد رضا مینوں نا راکھی مارے کتے چاہیے جڑے میرے گھر دی راکھی کرن تے نسل انہاں دی چنگی ہوے. احمد رضا خان سوچتے رہے اور گھر گئے نا بھاگ کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں. کیونکہ میرے پیر نے ایک سوال کیا کہ کتے انج دے ہون راکھی بھی کرن تے نسل بھی چنگی ہو گئی. پتہ نہیں میرے پیر نو نسل چنگی لگدی ہے کہ نہیں لیکن راکھی چنگی کرن گے. آپ فرماتے ہیں میں گیا میں نے اپنی بیوی کو کہا میں نے اپنے بچوں کو للا کے تیار کر کے اپنے مرشد خانے لایا لیکن اندر نہیں لایا خود اندر آیا بچوں کو باہر کھڑا کر دیا. پیر پوچھتے ہیں کہ احمد رضا لے آیا ہے کہ کتے ملے ہیں؟ تو آپ رو کے فرماتے ہیں حضور کتے تو مل رہے ہیں 2 ہیں. یہ پتا ہے کہ دن کو خدمت بھی آپ کی کریں گے اور رات کو راکھی بھی کریں گے لیکن پتہ نہیں آپ کو نسل پسند آتی ہے کہ نہیں آتی. جب یہ بات آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کی احمد رضا خان بریلوی نے تو پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ احمد رضا ذرا اپنے وہ جو کتے لائے وہ لاؤ سامنے. احمد رضا خان بریلوی نے جب ان کے منہ سے کپڑوں کو ہٹایا تو آپ کے دونوں بیٹے تھے. یہ تھا عشق. لیکن اگلا عشق کی سنیں نا آپ کے پیر و مرشد کا جب وصال کا وقت آیا لوگوں نے سوال کیا حضور کون سا ایسا عمل ہے جس پہ آپ کو فخر ہے کہ میں جب قبر میں جاؤں گا دنیا سے ہو کر قبر میں جاؤں گا اور کون سا عمل ہے جو فرشتوں سے بھی بچائے گا اور جنت پہ بھی لے کے جائے گا وہ عمل بتا دے. تو احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا جواب سنیں. فرماتے ہیں کہ جب قبر میں جاؤں گا نا فرشتے مجھ سے پوچھیں گے بتا کون سا نیک عمل کر کے آیا ہے تو میں جواب میں کہوں گا کہ میں احمد رضا جیسا مرید بنا کے آ گیا احمد رضا جیسا مرید بنا کے آ گیا ہوں. تو پھر وہ خود ہی سوچیں گے جو مرید ساری زندگی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا رہا تو پیر میں بھی تو کچھ ہے ہی ہے. اس لیے دوستو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ کل رات بھی عشاء کی بعد وہ میرا بچہ میرا پیر بھائی قاسم اس کا نام تھا وہ آرمی میں شہید ہوا بلوال کا رہنے والا ہے. کل اس کے سال ثواب کی عشاء کے بعد نافل ہے. میں اور باقی میرے خلفاء تو یہاں پہ ہوں گے. اس صوفی کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں سائیں اختر کا کیونکہ وہ میرے ساتھ ہم سفر ہوتا ہے. میں جہاں پہ بھی جاؤں اور لوگ کہتے ہیں نا مریداں دی گڈی پیراں دے سر تے چلتی ہے میں کہتا ہوں میری گاڑی اس کے سر پہ چلتی ہے. دعا اس لیے زیادہ کیا کریں کیونکہ میں نے خلیفہ بھی ساتھ کوئی بھنگی نہیں رکھا میں نے کوئی چرسی نہیں رکھا میں نے کوئی سگریٹ پینے والا نہیں رکھا. واللہ میرے والد صاحب کی خلافت ان کے سر پہ ہے. بول یہ نہیں سکتا لیکن اس کا دل بولتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ مجھ میں نماز کی سستی ہو جاتی ہے میں سٹیج پہ کہہ رہا ہوں لیکن میں اپنے خلفاء پہ فخر کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے چہرے ہی بتاتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان ہے. باقی انسان ہے دنیا میں پیدا ہوئے غلطی تو ہے انبیاء سے ہوئی صحابہ کرام سے ہوئی غلطی ہوتی ہے لیکن اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور یہ خوبی دی ہے. میرا یہ مسکین سا بھائی ہے حافظ فیاض یقین مانے میں ساری زندگی میں ہر دفعہ یہاں پہ اس گھر میں کھڑے ہو کر بات کہتا ہوں کہ میں جب بھی اس گھر میں آتا ہوں پیر بن کے نہیں آتا. میری آگے بھی زندگی کے بچپن کے 5 سال گزارے مدینہ سے لے کے ان گلیوں تک آتے رہے اس گھر میں آتے رہے. جو میرے مقدر میں تھا میں وہ ٹکڑے مجھے نصیب ہوتے رہے میں کھاتا رہا. ان کی ماں جی نہیں بلکہ وہ میری بھی ماں جی تھی ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے میں آج بھی نہیں بھولتا. اور آج بھی اگر میں سٹیج پہ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہوں تو سارا اشارے صاحب حافظ صاحب کی میں بات کی ضرورت کرتا ہوں. کیوں کہ بظاہر ظاہری طور پہ میری ماں چورے شریف میں تھی لیکن یہاں پہ حسن عبدال میں نے جو زندگی کے ایام گزارے مدرسے میں گزارے خدا کی قسم انہوں نے میری ماں کی کمی مجھے جو ہے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دی. میں جب بھی آیا میں اس دن اٹک بھی یہ بات کر کے آیا ہوں میں نے کہا صوفی صاحب ایسی ماں تھی کہ مجھے کئی دفعہ مدرسے میں بھوک بھی لگتی تھی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن میں جب بھی آتا کپڑے دینے کے لیے دروازے سے مجھے اندر بلا لیتی. یہاں پہ ایک کمرہ سا ہوتا تھا بڑا سا اس کمرے میں وہ بیٹھی ہوتی تھی سلنڈر پاس پڑا ہوتا تھا اور جب بھی آتا وہ مجھے چائے بھی دیتی تھی اور مجھے بسکٹ بھی دیتی تھی. میں آج دن تک ان کا وہ احسان نہیں بھولتا اور قیامت تک یاد رکھیے گا میری رگوں میں جب تک خون ہے یہ میرے مرید نہیں میرے بھائی ہیں. اور یہ جو سلسلہ یہ 29 تاریخ والا یہ بھی یاد رکھیں شروع کیا ہے. کیوں کیا ہے 29 اگست کیونکہ میرے دادا جی کی وفات کا دن ہے.
وہ صوفی افضل صاحب جب سے دادا جی کی وفات ہوئی ہے انہوں نے میرے والد صاحب سے عرض کی تھی کہ حضور میں گناہگار بڑا ہاں تے 29 اگست میں نو دے دیو. ابو جی نے فرمایا تھا صوفی نبھا لے گا. صوفی افضل کو یہ میرے ساتھ بیٹھے صوفی نبھا لے گا کہ حضور تسی دعا کری آؤ تو انشاءاللہ نبھا لوں گا. میں بہت چھوٹا تھا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. آج میری داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے. صوفی صاحب نے 29 اگست کو چھوڑا دیں گے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا. ان کے پاس جو ہوتا ہے یہ سرکار کے قدموں میں نشان کرتے ہیں. اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے. اسی طرح بھائی الیاس یہ پنڈی سے یہ ابھی مجھے بتا رہے ہیں حضور میں 4 بجے رہتے ہیں پنڈی میں لیکن لاہور کسی کام کے لیے گئے تھے. فرماتے ہیں 4 بجے ابھی مجھے انہوں نے بتایا یہاں پہ آ کے 4 بجے میں موٹر وے پہ چڑھا ہوں لاہور سے اور حضور میں ڈائریکٹ ادھر پہنچ گیا ہوں. یہ بتائیں یہ پیار ہی ہے تو ہے نا. ورنہ یہ تو اگلی بار تو کچھ دے کے بھی جا رہے ہیں کیا لے کے جائیں گے سوائے سرکار کی محبت کے. سرکار کی محبت کے علاوہ کیا لے کے جائیں گے. پنڈی میں تھوڑی محفلیں ہوتی ہیں. بڑے بڑے نعتخوان بڑے بڑے مولوی. شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرے نقیبوں کو میرے پیروں کو اور میرے خطیبوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دعا فرمائیں کہ ان کی زبانوں پہ صحابہ کا ذکر آ جائے. قسم بخدا کہہ رہا ہوں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. جتنا بھی عقیدہ خراب ہو رہا ہے یا پیر کر رہے ہیں یا مولوی کر رہے ہیں یا نقیب کر رہے ہیں. ایک پیر شریعت کا پابندی نہیں ہے تو اس کو القاب لگانے کی ضرورت کیا ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت فلاں 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 شیخ الحدیث ایک حدیث اسا نہیں آنی. کیوں؟ صرف 4 ٹکوں کی خاطر. اور ہم بھی اس کو بیعت کر لیتے ہیں جو کروڑ پتی ہو. یہ نہیں دیکھتے اس کا عقیدہ کیا ہے. کیا وہ صحابہ کو ماننے والا ہے؟ کیا وہ اہل بیت کو ماننے والا ہے؟ کیا وہ حضور کی اچھا دیکھیں یہ قبلہ کاری صاحب ہیں آپ اشتیار صاحب ہیں. ہم بیٹیوں کی نکاح پڑھاتے ہیں. مجھے ایک چیز کی چڑ بھی ہے وہ بھی بتانے لگا ہوں. بیٹیوں کی نکاح پڑھاتے ہیں جب آواز جو ہوتی ہے بیٹی کا نکاح پڑھاتے ہیں جب سارے بندے بیٹھتے ہیں بیٹی کا آواز آہستہ لیتے ہیں. کیوں؟ شرم کا تقاضا ہے. اسی لیے ہوتا ہے نا جب نکاح ہوتا ہے 2-3 بندے پاس ہوتے ہیں لیکن بیٹی کا نام آہستہ لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا آواز جو ہے نا نام وہ کہیں سامنے نہ چلا جائے کسی کے کان پہ. اس کا آئی ڈی کارڈ وہ چھپا کے رکھتے ہیں. میں حیران ہوں سناخانوں پہ میں حیران ہوں خطیبوں پر میں حیران ہوں پیروں پر کہ سیدہ پاک کے بہت سارے القابات ہیں. القابات سے نہیں پکارتے. جڑا منہ چکیا فاطمہ 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 فاطمہ. تم اپنی بیٹی کا نام بازاروں میں نہیں لیتے تو سیدہ کی بیٹی جو حضور کی بیٹی کا نام اس طرح نہیں لیتے. یار ایسے کہہ لو نا کہ سیدہ کی یہ بات ہے حضور کی لاڈلی کی یہ بات ہے حسنین کریمین کی والدہ کی یہ بات ہے حضور کی پیاری کی یہ بات ہے جنت کی سردار کی یہ بات ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہم جو ہے نام اپنی بیٹی کا چھپاتے ہیں واللہ کے سامنے نہیں لیتے. اگر کچھ ہو بھی جائے کہتے نہیں چھوٹی بیٹی بیمار ہے اور تیری کیڑی بیٹی بیمار ہے نام نہیں لیتے. کیوں جی محلے والے میں بیٹی کا نام نہ پتہ چلے. یار حضور کی بیٹی کوئی عام بیٹی ہے. حضور کی بیٹی عام بیٹی ہے. سٹیجوں پہ فاطمہ فاطمہ سکینہ سکینہ. یار خدا رسول کا واسطہ ہے یہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں. اسی لیے میں وقت سے پہلے بوڑھا بھی ہو گیا ہوں اور کڑوا بھی ہو گیا ہوں. مجھے کڑوا ہونا بھی منظور ہے مجھے بوڑھا ہونا بھی منظور ہے لیکن دین وہی ہوگا جو آباء و اجداد نے بتایا ہے. بلے شاہ فرمایا سے بلیا اور آج چلی جس راہ پہ وہ دادا چلے. آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی مسلک نہیں تھا کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں مسلک اور دین کسی کا محتاج بھی نہیں ہے. ہاں ہمارے ضلع میں ملک عطا آپ نے نام سنا ہوگا 84 گاؤں کا مالک بھی دنیا سے گیا تے 2.5 مرلے والا بابا بھی دنیا سے گیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. 84 گراواں مالک بھی دنیا تو گیا تے 2.5 مرلے والا بابا بھی خطیب لاہور میں جو خادم حسین رضوی بھی گیا. تو مجھے بتائیں کہ 84 گراواں روز یاد کرے نا یہ 2.5 مرلے والا یاد پہ کرے لو. آج دنیا دار ہو تو وہ بھی کہتا تھا بابا بڑا چنگا سی. آج کوئی وکیل ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے بابا بڑا چنگا سی. پولیس آ رہا ہے تو وہ بھی گل آخنا بابا بڑا چنگا سی. تے بابا چنگا کیوں سی؟ بابے جدو بھی گل کیتی ہے گل حضور دی کیتی ہے. بابے جدو بھی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت
بابے نے جب بھی بات کی حضور کی بات کی نہیں کہ بابا نکے گرائے نہ رونے اللہ پنڈی جیب نہ میں چپے چپے نہ واقف ہوں، لیکن آج دن تک بابے کے باپ کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، بابے کے بھائی کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، بابے کو نہیں جاننا ہے نان کا کہ وہ اس کے داد کا کہ وہ، لیکن آج سید بھی جا کے اگر اس کی قبر کی مٹی کو چوم رہے ہیں تو بتاؤ پیر کی اور مولوی کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، بابے کی قدموں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن بابے نے باتیں حق کی ہیں، ٹھیک ہے چلا گیا جانا تو ہے۔ میرے کو آج حافظ صاحب فون کیتا میں کہ جی میں 4:30 بجے جنازہ میں پڑھ کے آسا تا میں لیٹ ہویا، ایک جوان آدمی تھا، کیا ہوا باہر اپنے گائے کو لے کے سڑک پہ نکلا، پچھو موٹر سائیکل آیا لگا سے 4 دن وہ بے ہوش رہا تھے، اج مر گیا، منظور اس کا نام ہے، مر گیا۔ اچھا میں اس کی تصویر ویکھی فیس بک تے، بالکل داڑھی جڑے پترے نوی نوی چٹ کی ہوئی، ہن اس زندگی کا پتہ ہوا تو بتا کے نہ آیا، لیکن زندگی کا پتہ کوئی نہیں، چلا گیا نا ہن پہ رو پچھو پہ صدقے خراتا کرن پئیاں دے گا پکائیں، لیکن عمل اپنا بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ تے بابے نے زندگی وہ زندگی نہ اس نے پیچھے جگہ پکانا نہیں لوڑ نہ اس نے پیچھے تسی کوئی بھی نہ کرو نا، لیکن جو اپنے مارے کر گیا قیامت تک انشاءاللہ اس کا ذکر ہونا رہے سی، قیامت تک ہونا رہے سی۔ اس کو سنگیو دین نال منسلک رہو۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسرمدال میں کیونکہ میں رہا ہوں، میں بڑی اچھی طرح سے واقف ہوں اس علاقے کا، لیکن خدا را پیری مریدی کو کھچ نہ سمجھو اور کھچ بناؤ بھی نہیں۔ یہ کھچ بنانے ایک اگر امام ایک صف کتنی ہوتی ہے، 2 صف میں 100 نمازی 80 نمازی 50 نمازی، اگر ایک امام جو مصلی پہ ہوتا ہے اس نے پیچھوں کا حساب دینا ہے، جو ایک پیر ہزاروں کی بیعت کرتا ہے اس نے حساب نہیں دینا، حساب دینا ہے۔ لیکن اس لیے دوستو یاد رکھو اگر میرے سمیت میرے اندر بھی، میں فیاض صاحب کو بھی عرض کر رہا ہوں، میں ریاض صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں، میں صوفی افضل صاحب کو کہہ رہا ہوں، میں قاری امین صاحب سے تو کہہ رہا ہوں، یہ میرے بڑے سارے بھائی ہیں، کوئی مرید نہیں ہے، حافظ قدیر صاحب تشریف فرمائے، سائیں اختر تشریف فرمائے، سارے میرے دوست احباب، مجھ میں کوئی غلطی دیکھو، میرے اگر وفادار ہو، میرے باپ کے اس مسلک کے وفادار ہو اگر، تو یاد رکھنا میری اصلاح کر دینا، چھپانا نہیں۔ غلطی اگر آج آپ چھپاؤ گے تو کل میں دین کو اسی طرح پھیلاتا رہوں گا، اور بتاؤ میں کس منہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں۔ اس لیے دوستو میری صرف یہ عرض تھی، خطاب کیا ہونا تھا، قاری صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں قاری محمد امین صاحب نے فرمائی، سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے، عثمان غنی کے حوالے سے، علی اور مرتضیٰ کے حوالے سے۔ دوستو بس اسی پہ اختتام ہے، ایک بات یاد رکھنا، یہ درجہ قبلہ قاری صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختص فرمائے تھے کہ میرے بعد کون ہے، پھر اس کے بعد کون ہے، پھر اس کے بعد کون ہے، پھر اس پر، پھر صحابہ نے خود عمل بھی کیا۔ وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا غالباً اٹک میں یا ادھر ہی اسرمدال میں، مجھے اب کچھ یاد نہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا، جس ممبر پہ جس سیڑھی پہ بیٹھ کے حضور اپنا جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب حضور دنیا سے چلے گئے ساری زندگی صدیق اکبر اس جگہ پہ نہیں بیٹھے، اس سے نیچی والے پہ بیٹھ گئے، اور جب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر فاروق صدیق اکبر والی جگہ پہ نہیں بیٹھے، اس سے نیچے والی پہ بیٹھ گئے تھے۔ اور اسی طرح جب عمر فاروق دنیا سے گئے تھے تو عثمان غنی اس جگہ پہ نہیں بیٹھے اور نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھ گئے تھے، اور جب حضرت عمر فاروق کا وصال با کمال ہوا تو حضرت علی پاک عمر والی سیٹ پہ نہیں بیٹھے، اس سے نیچے والی پہ بیٹھ گئے، اور زمانے کو بتا دیا کہ ہم صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور ادب کس طرح کیا کرتے تھے۔ اس لیے دنیا والوں کی باتوں کی طرف نہ جائیں، حضور کے گھرانے کی بیٹیوں کے نام چوکوں کے لیے نہیں بنے، حضور کی بیٹیوں کے نام یہ گلستان یہ جو ہے ہماری ناخوانی کے لیے نہیں بنے، لیکن نہ کے پیسے زیادہ آتے ہیں، خدا رسول کا واسطہ ہے، بڑے بڑے القابات ہیں ان کے، تو ان کے القابات سے پکارا کرے، ان کا نام نہ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حافظ فیاض صاحب بڑی محبت سے، اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ نہیں کہ یہ منہ پہ ہے، آپ چورے شریف سالانہ ختم پہ بھی آ کے دیکھ لیں جو میں کراتا ہوں، میں اس کو عرس نہیں کہتا، میں سالانہ ختم کہتا ہوں، کیونکہ عرس سے اج تک اتنے ہوتا ہے جتنے عورتاں ہوں، تو میں عرس سے ختم پہ عورتاں بلانے کا نہیں دیتی، میرا عرس تو نہیں نہ پھر، کیونکہ عورتوں کا کیا کام ہے اس کے آنے میں، ٹھیک ہے، اس لیے میرا تو ختم ہوتا ہے، لیکن اس ختم پہ ایک اعزاز حافظ فیاض احمد نقشبندی صاحب کو ضرور ہے، یہ سارے خلفاء بیٹھے ہیں،
جب تک ان کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. یہ جب بھی جمعہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں میرے بقرس کے موقع پہ ختم کے موقع پہ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے مصلی حافظ شاہ صاحب کے مقدر میں ہوتا ہے. میرے والد صاحب نے بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور میں بھی الحمدللہ میں بھی پڑھوں گا, میری اولاد بھی پڑھے گی. کیوں کہ ان کو مختص میرے والد نے کیا ہے. میرے والد ایک گناہگار اگر حافظ فیاض کو مختص کرے تو ان کو مصلی سے کوئی نہیں ہٹا سکتا, اور جس کو رسول مصلی پہ کھڑا کر دے حافظ فیاض کو میرے والد صاحب کھڑا کرے, میں اولاد ہو کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا, اور جس کو رسول کھڑا کر دے مصلی پہ ان کی جگہ پہ اور کون جا سکتا ہے یار. اس لیے دوستو یاد رکھنا بس یہی میرا ایمان ہے, یہی عقیدہ ہے. یہ مسکین جو میرا بھرا ہے اسنا وفا کیتا کرو, اسنا وفا کیتا کرو, مجھ سے کرو نہ کرو میرے خلفاء سے محبت کیا کرو. یہ میرے سر کے تاج ہیں. اللہ ان کی دہڑیوں جس طرح یہ نورانی چہرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں مزید رونقیں, اور ان سے اگر کوئی غلطی کو خطا آئی میں آپ کو ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے ان بھائیوں کو معاف کر دیا کریں, لیکن جب یہ اچھا کام کرے ایک ساتھ چلا کرے تاکہ میرے بابا جی کا فیض بھی اور میرے بابا جی کا لنگر بھی ان کے گھروں سے قیامت تک جاری رہ سکے.